بلا کسی تمہید و تاخیر کے جناب اشفاق بہرائچی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اشفاق بہرائچی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ کہ کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ۔ نہال قمر صاحب ایک شعر سنیے نعت پاک کا، یہ شعر سنیں، کوئی جبرائیل آئے کرے چاک میرا سینہ، جہاں دل دھڑک رہا ہے وہاں ٹاک دے مدینہ، جہاں دل دھڑک رہا ہے وہاں ٹاک دے مدینہ۔ چار مصرے یہاں سے مجاہد بھائی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ اب مجاہد بھائی سے میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ داد دیجئے، آواز ان کی اتنا زیادہ متاثر کر دیا ہے۔ میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، دیکھیں گا حضرت۔ بسم اللہ کریں کہ ایک لمحہ بھی شفاعت نہیں بھولے آقا۔ کیا بات ہے صاحب، توجہ چاہوں گا کہ ایک لمحہ بھی شفاعت نہیں بھولے آقا، ایک لمحہ بھی شفاعت نہیں بھولے آقا، ہم گنہگاروں کی جنت نہیں بھولے آقا، ایک لمحہ بھی شفاعت نہیں بھولے آقا، ہم گنہگاروں کی جنت نہیں بھولے آقا۔ ارے جس جگہ رب ہے محمد ہے کوئی اور نہیں، جس جگہ رب ہے محمد ہے کوئی اور نہیں، ارے اس جگہ جا کے بھی امت نہیں بھولے جا کے بھی امت نہیں بھولے آقا، اس جگہ جا کے بھی امت نہیں بھولے آقا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی خاموش سماعتوں کو سلامت رکھے۔ چار مصرے یہاں سے میں اور حاضر کرتا ہوں، مولانا اکرم صاحب، مولانا عبداللہ صاحب اور بھی تمام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے ملک ہندوستان کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا۔ میں چار مصرے یہاں سے حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ سننا چاہتے بھائی تو دو چار لوگ کہہ دو سبحان اللہ، مزہ نہیں آ رہا بالکل، تھوڑا سا بیدار ہو جائیں۔ پورا مجمع ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملاحظہ کریے کہ تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں۔ کیا بات ہے، تیری خواہش ہے تو سمان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں، تیری خواہش ہے تو سامان بھی دے سکتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہے وہ سامان بھی دے سکتے ہیں۔ ارے تو ہے اس دور کا بوجہل تو اتنا سن لے، تو ہے اس دور کا بوجہل تو اتنا سن لے، ارے ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں، ہم تو آقا کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک کلام کے دو تین شعر اور میں حاضر کر دیتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ کیا بات ہے،
ایک نظم مجاہد پڑھ دیتا ہوں، پڑھ دیں۔ 4 شعر، اور اس کے بعد میں بیٹھتا ہوں، چونکہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان کی قیمتی تقریر آپ حضرات کو سننا ہے۔ ملاحظہ کریں، ایک نظم انجینئر صاحب میں پڑھنے یہاں سے چل رہا ہوں، جس نظم کا عنوان ہے سنبھل جاؤ مسلمانوں۔ ایک ایک شعر بیٹھ جائیے، بٹھا دیجئے حضرت، ان کو بٹھائیے تھوڑا، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھ جائے جی سنیں گے انشاءاللہ۔ ملاحظہ کیجئے یہاں سے، اور سب بولے سنبھل جاؤ کہ مسلمان سنبھل جاؤ مسلمانوں، مسلمانوں، سنبھل جاؤ 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 مسلمانوں۔ صحابہ کی طرح سیرت میں ڈھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں۔ میں مسلمانوں کو کیوں کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ؟ یہاں سے شعر پہنچ رہا ہے، ملاحظہ کیجئے گا کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں، ادھر وہ دشمن اسلام ہے بھرپور طاقت میں، ادھر وہ دشمن اسلام ہے بھرپور طاقت میں، ادھر افسوس تم سوئے پڑے ہو خواب غفلت میں، ادھر وہ دشمن اسلام ہے بھرپور طاقت میں، ادھر افسوس تم سوئے پڑے ہو خواب غفلت میں، ارے ابھی ہے وقت غفلت سے نکل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں۔ بہت شکریہ کمیٹی کے تمام ذمہ داروں کا میں شکر گزار ہوں، علی جناب آصف رشید صاحب، حافظ احمد صاحب اور انجینئر صاحب اور ان کے تمام ذمہ دار ساتھیوں کا۔ ایک شعر یہاں سے میں حاضر کرتا ہوں مجاہد بھائی، اس کلام کا سب سے خوبصورت سا شعر، میں 2 ہی 3 شعر پڑھوں گا انشاءاللہ اور اس کے بعد بیٹھوں گا۔ ملاحظہ کیجئے حضرت، یہ دیکھیے گا یہ شعر، کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں، صدا بیت المقدس کے در و دیوار دیتے ہیں، صدا بیت المقدس کے در و دیوار دیتے ہیں، فلسطینی سپاہی مرتے مرتے بس یہ کہتے ہیں، صدا بیت المقدس کے در و دیوار دیتے ہیں، فلسطینی سپاہی مرتے مرتے بس یہ کہتے ہیں کہ عمر فاروق کی جرأت میں ڈھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں، سنبھل جاؤ مسلمانوں۔ بہت
بہت شکریہ. ایک بند اس کلام کا اور میں حاضر کر دیتا ہوں آپ کی ذہین سماعتوں تک. مسلمانوں نے اپنی طاقت کو پہچاننا چھوڑ دیا ہے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں. ایک شعر میں آپ کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ پوری طاقت آپ سمجھیں گے انشاءاللہ اس شعر میں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں. وہ جن کی طاقت و دولت اللہ کہ ہم اکلوتے مالک ہیں, وہ جن کی طاقت و دولت کہ ہم اکلوتے مالک ہیں. ہمارے پاس دنیا کے وہ 57 ممالک ہیں, وہ جن کی طاقت و دولت کہ ہم اکلوتے مالک ہیں. ہمارے پاس دنیا کے وہ 57 ممالک ہیں. تو زمانے کی غلامی سے نکل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں. مقطع دعاؤں کے ساتھ حاضر کر دیتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کہ سنبھل جاؤ مسلمانوں, کہ بنا کچھ بھی کیے اشفاق ایک دن مرے ہی جائیں گے. اللہ بنا کچھ بھی کیے اشفاق ایک دن مرے ہی جائیں گے. مگر سوچو کہ آقا سے نظر کیسے ملائیں گے. بنا کچھ بھی کیے اشفاق ایک دن مر ہی جائیں گے. مگر سوچو کہ آقا سے نظر کیسے ملائیں گے. تو خدا کے واسطے اب تو بدل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں, سنبھل جاؤ مسلمانوں. بہت اچھے بھائی دوستو, یہ تھے جناب اشفاق بہرائچی صاحب, آپ سے رخصت ہوئے. اب آئیے